دیکھو، جو تمہارا دل کرتا ہے نا تم وہی کرنا، اور جو تم نے سوچ رکھا ہے بے شک وہی کرنا، لیکن میری بات سننے کے بعد یہ فیصلہ کرنا، جب اللہ چاہے گا سب کچھ بدل جائے گا۔ جو اب تک نہیں ہوا اس کا ایسا نہیں ہے کہ وہ اب کبھی نہیں ہو پائے گا، جو اب تک نہیں مل سکا ایسا نہیں کہ وہ دوبارہ کبھی نہیں مل سکے گا۔ جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے تمہارے لیے، اس تک پہنچنے میں تمہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ ضروری نہیں کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ جو تمہارے نصیب میں نہیں لکھا وہ تمہارے سارے نصیب کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ ساری وقت کی ترتیب ہوتی ہے، سب کچھ اللہ کی منصوبہ سازی ہوتی ہے، تمہارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر جو ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہوگا۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو، تو تمہیں کیسا پتہ لگے گا جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملنے میں ہے اس کا مزہ بن مانگے چیز کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوتا۔ اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں۔ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش ہے کہ اب کتنا صبر کرتے ہو۔ تمہارا سکون بس یہ بات خود کو سمجھا لینے میں ہے کہ جو بھی ہے اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے، اور جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہوگا۔ اور اگر دل کو حقیقت پر ماننا شروع کر دیا تو اس کو منا لو، تمہاری حقیقت بدل جائے گی۔ اللہ تمہاری حقیقت کو بدل سکتا ہے، اور اس کو منانے کی ایک ہی تدبیر ہے، اور وہ ہے دعا، یقین، صبر اور انتظار۔ یہ چاروں چیزیں بہت ہی خوبصورت چیزیں ہیں۔ ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے وابستہ ہوتی ہے، اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس تمہیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ تم نے جو مانگا ہے اللہ سے وہ تمہیں ضرور دیا جائے گا۔ تمہیں بس یہ یقین رکھنا ہے کہ تمہاری دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ تمہیں بس یہ یقین رکھنا ہے کہ تم جس سے یہ سب کچھ مانگ رہے ہو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم جس مشکل کو بڑا سمجھ رہے ہو، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہوا ہے تم سے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ تو تم اندھیرا دیکھ کر کیسے گھبرا سکتے ہو کہ اب کچھ نہیں ہوگا؟ اپنی پچھلی گزری ہوئی مصیبتوں اور مشکل وقتوں کو یاد کرو کہ کیا تب اللہ نے تمہاری مدد نہیں کی تھی؟ یا اللہ اب تمہاری مدد نہیں کرے گا؟ بے شک ضرور کرے گا، لیکن جب تم دعا مانگتے ہو نا تو جلد بازی مت کیا کرو۔ دعا مانگنے کے بعد صبر اور یقین بھی رکھا کرو، کیونکہ یقین رکھنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اگر آپ اس وقت کسی مشکل میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کب ختم ہوگی، تو جلدی مت مچائیں، جلدی مت کریں۔ یہ بہت خوبصورت وقت ہے، کیونکہ اس وقت میں آپ اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کی مشکل ختم ہو جاتی ہے تو آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے اس وقت کو بہت اچھے سے گزاریں، اللہ کے قریب ہو جائیں، کیونکہ یہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، جہاں آپ اللہ کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ کسی اور انسان کے قریب نہیں ہو سکتے ہیں۔ جہاں آپ اللہ کو اپنی پریشانیاں اور مشکلات بتاتے ہیں تو سامنے سے کوئی آپ پر ہنستا نہیں ہے۔ جہاں آپ گھنٹوں بیٹھ کر روتے ہیں تو آپ کو سکون سے نوازا جاتا ہے۔ جہاں آپ بیٹھ کر اپنے عیب بتاتے ہیں تو آپ پر پردہ ڈالا جاتا ہے، نہ کہ آپ کے عیبوں پر سے پردہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت وقت ہے۔ اس وقت کو ایسے نہ دیکھیں کہ آپ بہت مصیبت میں ہیں، آپ بہت بدقسمت ہیں، بلکہ اس طریقے سے دیکھیں کہ یہ آپ پر اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے، آزمائش بھی وہ جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم پر مشکل یا مصیبت آئی ہوئی ہے یا پھر ہم پر آزمائش آئی ہوئی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اللہ کے قریب ہو جاؤ تو سمجھو کہ تم پر آزمائش آئی ہوئی ہے، اور اگر تم اللہ سے دور ہو جاؤ، ناشکری اور شکایت کرنے لگو تو سمجھو کہ تم پر مصیبت آ گئی ہے۔ تو اگر آپ اس مشکل وقت میں اللہ کے قریب ہیں نا تو راضی ہو جائیں اور خوش ہو جائیں اللہ سے کہ اللہ آپ کو اپنے قریب کر رہا ہے، اور جو ایسے مشکل وقت میں اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اس کی آزمائش بھی بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔
الصدر